تصوف کا بنیادی علاقہ سب کانٹیننٹ نہیں ہے. بہت سارے ایسے صوفیانہ دستور اور طرائق جو اس ملک میں رائج ہیں پہلے نہیں تھے. اگر ہم ان سادہ ترین اصفیاء کو دیکھیں، سب سے پہلے جو صوفیاء کی کلاس اسلام میں انٹروڈیوس ہوئے ہیں وہ پیر و فقیر والے تھے ہی نہیں. ان کو ہم صوفیاء الہیات کہتے ہیں. ان میں جو 5-6 بڑے نیم ہیں، بایزید بستام ہیں، رابعہ بصریہ ہیں، حسن بصری ہیں، حبیب اعجمی ہیں، ذنون مصری ہیں، سری سکتی ہیں. ان تمام لوگوں میں یا نوریہ ابو الحسن نوری، یہ تمام صوفیاء الہیات کہتے ہیں، چاہے وہ ابو القاسم کشیری ہوں. اور ان میں پیری اور مریدی کا کوئی ایسا فنکشن نہیں تھا، بلکہ خواجہ حسن بصری کا صرف ایک لیٹر آن ریکارڈ ہے کہ مسائل کی توجہات پر انہوں نے حضرت حسن بصری سے ایک سوال پوچھا تھا، اس کے علاوہ نہیں. حبیب اعجمی اور ذنون مصری دوست تھے. رابعہ بصریہ اپنے زمانے میں ان تمام اولیاء اللہ کے سردار تھے اور بصرہ کی رونے والی بڑھیا مشہور تھی. حاضرین حضرات، جب ہم پاکستان سب کانٹیننٹ میں آتے تو جو مالائی قصے صوفی ازم میں شامل ہو جاتے ہیں، طاقتوں کے حرص شامل ہو جاتے ہیں. آلریڈی اس ملک کے ماحول میں جادوگری بہت تھی، سحر و شاعری بہت تھی، طاقتوں کے تذکرے بہت تھے اور ارتکاز جسم و ذات بہت تھا. اس میں تبت کے لاما بھی تھے، ہندوؤں کے یوگی بھی تھے، اور انہوں نے مسلمان صوفیاء سے یہ میچ بھی ڈالے. مسلمان صوفیاء نے میں سے کچھ کے اندر یہ 2-4 ان کے اقتصاب بھی شامل ہو گئے، ارتکاز ذات اور مین و تما. اس میں چلہ ماخوذ، جیسے کنویں میں لٹک کے اللہ کو یاد کرنا. میرا تو خیال یہ ہے کہ لٹکے بغیر بھی اللہ یاد ہو سکتا تھا. جیسے ابو علی شاہ قلندر کی داستان آب مشہور ہوئی کہ نہر میں 12 برس کھڑے رہے حتیٰ کہ بدن گل گیا، مچھلیوں نے کھا لیا. اسی طرح بعض اصحاب کی روایت، ابھی آپ کے بڑے قریب جیسے پہاڑ کی چوٹی پہ بزرگ ولی کندہاری صاحب کا مزار ہے، تو وہ تو خلق سے بھاگ دوڑ کر کے بیچارے خلق سے جان چھڑاتے ہوئے پہاڑوں پہ چڑھ جاتے تھے، مگر وہاں بھی مخلوق خدا انہیں چھوڑتی نہیں تھی. ان چیزوں سے باقی لوگوں نے اخذ کیا کہ یہ روایات جو ہیں تصوف کے لیے بڑی قیمتی اور بڑی مہنگی ہیں، اور شاید یہ پروسیجرز ہیں جن سے تصوف نے گزرنا ہوتا. مگر خواتین و حضرات، تمام تصور رہ خدا میں، تمام تصوف رہ خدا میں ایک منزل عقل سے اگلی منزل کو حاصل کرنے کا نام ہے. ایک منزل تعقل سے اگلی منزل کو گزرنے کا نام ہے. اب آپ تصوف کی تاریخ پڑھ جائیں، کبھی آپ نے حضرت اعلیٰ الحضرمی کا نام نہیں سنا ہوگا، تصوف میں نہیں سنا ہوگا. مگر یہ وہ صحابی ہیں کہ جب حضر الموت کی فتح کو گئے تو جھیل حائل ہو گئی اور عقیدر دوسری سائڈ پہ نیل گاؤں کا شکار کر رہا تھا اور ان کو دیکھ دیکھ کے ہنس رہا تھا. تو حضرت اعلیٰ الحضرمی نے یا علی ہو یا عظیم ہو یا حلیم ہو یا علیم، یہ 4 لفظ پڑھتے ہوئے جھیل میں گھوڑا ڈال دیا اور بڑے آرام سے تیر کے آگے نکل گئے اور اس کو گرفتار کر لیا. تب سے صوفیاء نے ان 4 لفظوں پہ استوار کر کے حزب البحر بنا لی. یا علی ہو یا عظیم، یا علیم ہو یا حلیم. اور پھر روایت یہ مشہور کی کہ حزب البحر پانی پہ مکمل کنٹرول کا نام ہے. بہت مدت کے بعد خواجہ ابو الحسن شاذلی آئے اور انہوں نے حضرت اعلیٰ الحضرمی کے ان 4 لفظوں کو سامنے رکھ کر 8-10 دعائیں کٹھی مانگی اور پھر ختم اس پہ کیا کہ پانی، چونکہ وہ بھی سمندر میں ڈال رہے تھے، کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. لوگوں نے یہ سمجھا
کہ حزب البحر پانی کے قریب کھڑے ہو کے پڑھنی ہے اور بہت سارے کنکر ہاتھ میں لینے ہیں اور کنکر مارتے جانے ہیں. جب پانی رک جائے تو سمجھو حزب البحر قابو میں آ گیا. ایسا کبھی بھی نہ پہلے ہوا نہ ہوگا. یہ وہ دیو مالائی قصے ہیں، یہ وہ دیو مالائی قصے ہیں کہ جو مذہب اسلام میں داخل ہو گئے ہیں. اور پریشان کن حالت یہ کریٹ ہو گئی ہے کہ ایک صاف ستھرے تصوف کا شعور ہی دھندلا گیا ہے. تصوف تو نام ہے کمزوری کا، تصوف تو نام ہے خدا کے حضور سر بلندوں کو سر نوڑانے کا، تصوف تو نام ہے انکسار علم کا، تصوف تو نام ہے اپنی بہتری الہام خیر کو چاہنے کا. تصوف ریزسٹنس ہے، جنگ و جدل ہے شیطنت کے خلاف، خواہ وہ خروج میں ہو یا دخول میں ہو، باطن میں ہو یا ظاہر میں ہو. تصوف ایک ذہنی موومنٹ ہے، ایک خیال ہے جسے آپ نے مضبوط تر کیے جانا ہے حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے کہ اللہ کے سوا آپ کے دل میں کوئی اور خیال نہ رہے. حضور نے فرمایا کہ بعض تسبیح کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس طرح تسبیح کرتے ہیں جیسے کوئی ویرانے میں چراغ جلتا ہو. اسی طرح ان کے دل میں صرف ایک چراغ جلتا ہے اور وہ اللہ کی یاد کا چراغ ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب لوگ اتنا خدا کو یاد کرتے ہیں خدا ان کی زبان ہو جاتا ہے، ان کی نظر ہو جاتا ہے، ان کے ہاتھ ہو جاتا ہے، ان کا خیال ہو جاتا ہے. Obviously some people have this feeling, the love for God. کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں، کچھ لوگوں کو صرف خدا اچھا لگتا ہے. میری دعا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ مرشدان گرامی کو ڈھونڈتے پھریں، آپ اللہ کو ڈھونڈیں سادے سے دل کے ساتھ، ایک مخلصانہ کوشش کے ساتھ، ایک محبت اور صدق کی آرزو لے کر. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ڈھانپے گا خدا کے فضل و کرم سے جیسے تپتی لو والے دن کو سیاہ سرمئی بادل ڈھانپ لیتے. یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ خدا نے ایسا کیوں چاہا، خدا نے اپنی تعریف کیوں چاہی. یہ بڑا مشکل ہے کہنا. یہ بھی سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ میں اپنے الفاظ، اپنی اقدار، اپنے خیال کے مطابق میں اپنے تصور کو خدا کے تصور پہ محیط کروں اور میرا دل چاہے کہ جی میں تو انکسار میں ہر آدمی کی خدمت چاہتا ہوں، اگر اللہ مجھ سے بڑا ہے تو وہ بھی ہر آدمی کا خدمت گزار ہونا چاہیے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بجائے اللہ ڈانٹ پھٹکار کرے، روب ڈالے، مار پیٹ کرے. دیکھو نا، میں اگر اتنا نیکی کا میرا خلاصہ یہ ہے کہ میں خلق کا خدمت گزار ہوں تو اللہ کو بھی چاہیے کہ انسان پیدا کرنے کے بعد ہر وقت ان کی خدمت میں لگا رہتا اور جو کچھ بھی کرتا وہ سر نوڑائے رہتا، کسی کے سامنے کچھ نہ بولتا، اور پھر آخر میں حضرت انسان جو اونٹ کی طرح خیمے میں گھس میں اس کو کائنات سے نکال دیتے اور پھر آپس میں ہم کوئی اپنا اللہ آپ چن لیتے. یہ بڑا مشکل ہے کہنا کہ اللہ نے ایسا کیوں چاہا. مگر ایک بات مجھے کم از کم انسانی حد تک ضرور سمجھ آتی ہے کہ جب میں کسی کارہائے نمایاں کو سر انجام دے لوں. دیکھیے، زمین و آسمان، زمان و مقام میں ویلیو میری وجہ سے ہے. چاند میری وجہ سے چاند ہے، سورج میری وجہ سے سورج ہے، ستارے میری وجہ سے چمکتے ہیں. اگر میں نہ ہوں، ذہن انسان نہ ہو، نگہ انسان نہ ہو تو پہلے بھی تو 15 ارب سال یہ چیزیں وہی رہی تھیں نا جہاں ہیں. پہلے کبھی کسی نے چاند پہ قصیدہ نہیں لکھا، پہلے کسی نے تمازت آفتاب کی باتیں نہیں کی. یہ میری وجہ سے. اس پوری کائنات میں زمان و مکان کے علاوہ ایک اور ڈائمنشن ہے اور وہ ذہن انسان کی ڈائمنشن ہے. وہ انسانی ذہن جو چیزوں کو رنگ دیتا ہے، چیزوں کو امپورٹنس دیتا ہے، اشیاء میں وقفے پیدا کرتا ہے
اوقات کو تقسیم کرتا ہے، یہ ذہن انسان اصلی زمان و مکان کا مالک ہے۔ پھر اس کو تخلیق کرنے والا، جب یہ تخلیق ہو گیا، جب یہ پیدا ہو گیا، تو اس ذہن کو یہ عادت ہے کہ اپنی صلاحیتوں کا اعتراف چاہتا ہے۔ اس ذہن کی عادت ہے کہ یہ تکبرات چاہتا ہے، مگر ایسے لگتا ہے کہ یہ چھوٹا سا ذہن جو ایک ضرب سے شیشے کی طرح چکنا چور ہو جاتا ہے، اس کو یہ عادت اپنی نہیں پڑی ہوئی، اس کو کسی متکبر کی یہ عادت پڑی ہوئی ہے۔ ضرور اس نے کسی بہت بڑے سے یہ عادت لی ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ اگر خدا اپنی تعریف چاہے تو اس کو زیب دیتا ہے، میں اپنی تعریف چاہوں تو اس بیوقوف کی طرح ہوں جو ادھار کی چیز کو اپنے زیب تن کرتا ہے۔ اتنا سا فرق۔